السلام علیکم۔ آج زکوٰۃ کے سلسلے کا چوتھا درس ہے، تو یہ جو بقیہ آیتیں رہ گئی ہیں اس کو پورا کر رہے ہیں، اس کے بعد پھر سوال جواب جو ہوگا وہ اس میں کر لیں گے۔ کل جو ہے وہ 62 کی 6 تک کا وہ کیا تھا یہ زکیہم۔ اچھا، اب آئیے سورہ طٰہٰ اور آیت نمبر 76 20 کی 76۔ جنات و عدن تجری من تحت الانہار خالدین فیہا وذالک جزاء من تزکیٰ۔ اب یہ جو فتح جلندھری صاحب کا ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ یعنی ہمیشہ رہنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہ اس شخص کا بدلہ ہے جو پاک ہوا۔ تو یہ کیا ہے؟ جنات و خوشحالی، عدن ہمیشگی کی، تجری من تحت الانہار تم پر جاری رہے گی اس کے تحت سے فراوانی، خالدین فیہا ہمیشہ رہو گے اس میں، وذالک جزاء اور وہی نتیجہ ہے، یعنی جزا ہے، من تزکیٰ جو تم میں سے فروغ دے۔ اچھا، اب آ جائیے 35 کی 18 سورہ فاطر آیت نمبر 18۔ یہاں پر لفظ آیا ہے تزکیٰ، اس میں سے یہاں بھی ولا تزر وازرۃ وزر اخری وان تدع مثقلۃ الی حملها لا يحمل منه شیء ولو کان ذا قربى انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاۃ ومن تزکی فانما یتزکی لنفسہ والی اللہ المصیر۔ تو اس میں تزکیٰ اور یتزکی یہ دو مرتبہ اسی مادے کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اچھا، یہ جو فتح جالندھری صاحب کا ترجمہ ہے، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ میں دبا ہوا اپنا بوجھ ہٹا لے، بوجھ بٹانے کو کسی کو بلائے تو کوئی اس میں سے کچھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ قرابت دار ہی ہو۔ اے پیغمبر، تم انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہو جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے اور نماز بالالتزام پڑھتے ہیں، اور جو شخص ہوتا ہی اپنے لیے پاک ہوتا ہے، سب کو خدائی کی طرف سے لوٹ کر جانا ہے۔ اب دیکھیں اس کا ترجمہ کیا ہے، ولا تزر وازرۃ وزر اخری، اور نہیں تمہارا بوجھ ہے بوجھ دوسرا، یعنی کوئی دوسرا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر تم پکارتے ہو بھاری اٹھایا ہوا، ثقل کہتے ہیں بھاری کو، تو جس میں بھاری پن جمع، تم اگر پکار رہے جو بھاری پن جمع ہے، اِلَىٰ حِمْلِهَا اس کے اٹھانے کی طرف، لا يُحْمَلْ مِنْهُ تو نہیں اٹھایا اسے، شیء کچھ بھی، وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اور اگرچہ وہ قریبی قوت والا ہو۔ انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب، اور بے شک جو تم پیش کرو گے ان لوگوں کو وہ جو اپنے رب سے پوشیدگی پر لرزتے ہیں یا لرز کر خوف سے ڈرتے ہیں، واقاموا الصلاۃ یعنی وہ سبق کے لیے اٹھتے ہیں، ومن تزکیٰ اور جو تم فروغ دیتے ہو، فانما یتزکی لنفسہ بس بے شک جو یہ تمہارا فروغ دینا ہے اپنی نفسیات کے لیے، وإلی اللہ المصیر اور اللہ کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ اب اس کو رواں ترجمے میں اگر دیکھ لیں تو تمہارا بوجھ نہیں، بوجھ ہے کسی دوسرے کا بوجھ یا اگلے کا بوجھ، اور اگر تم بھاری بوجھ لادے اسے اٹھانے والے کی طرف پکارو تو نہیں وہ اس سے کچھ بھی اٹھائے گا، اور اگر وہ ہو قریبی قوت والا، بے شک جو تم پیش کرو گے ان لوگوں کو جو اپنے رب سے پوشیدگی یعنی بغیر دیکھے خوف سے لرزتے ہیں اور وہ سبق کے لیے اٹھتے ہیں، اور جو تم فروغ دو گے پس بے شک جو یہ فروغ دینا ہے تمہارا اپنی نفسیات کے لیے ہے، اور اللہ کی طرف پلٹنے کا ٹھکانہ ہے۔ اب آ جائیے 87 کی 14 87 اور آیت نمبر ہے 14، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 14۔ قد افلح من تزکیٰ، سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14، قد افلح من تزکیٰ بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا، قد یقینی، افلح خوب کامیاب ہوا، من تزکیٰ جو تم میں سے فروغ دیا، یقینی خوب کامیابی ہے جو تم میں سے فروغ دے۔ اچھا، یہ بھی تزکیٰ مادہ کا تھا۔ اچھا، اب آ جائیے 79 کی آیت نمبر 18 79 کی 18، یہاں فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، سورہ نازعات ہے، اس کی آیت نمبر 18 کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، اور اس سے کہو کیا تو چاہتا ہے کہ پاک ہو جائے، فَقُلْ پس کہو، حل کیا، لگا تمہارے لیے، الا طرف، ان تزکیٰ یہ کہ تم فروغ دو، تو پس کہو کیا ہے تمہارے لیے یہ کہ تم اس کی طرف فروغ دو۔ اچھا، اب اس کے بعد آ جائیے
80 کی 3 اور 7، 79 کے بعد 80، سورہ عبس اس کی آیت نمبر 3 اور آیت نمبر 7۔ آیت نمبر 3 ہے وما یدریک لعلہ یزکا۔ اب یہاں جو ترجمہ لکھا اور تم کو کیا خبر کہ شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ وما یدریکا، اور کیا تمہیں یہ ادراک ہے، لعلہ شاید وہ، یزکا یہ کہ وہ فروغ دیتا، تو اور تمہیں کیا یہ ادراک ہے شاید وہ فروغ دینے والا ہوتا۔ اچھا اب آ جائیے اسی کی آیت نمبر 7، یہاں لکھا ہے وما علیک الا یزکا، حالانکہ اگر وہ سنورے تو تم پر کچھ الزام نہیں۔ اب دیکھیں یہاں یزکا کا انہوں نے سنورنا کر دیا، یہاں پر ہے وما علیکا، اور تم پر نہیں ہے، اللہ یزکا یہ کہ خیر و خوبی سے بڑھنے والا ہو، یہ زکا وہی فروغ دینے والا ہے، تم پر نہیں ہے یہ کہ صرف فروغ دیا جائے۔ اچھا اب اس کے بعد آ جائیے 92 کی آیت نمبر 18، 92 کی 18، یہاں الذی یوتی مالہ یتزکا، 92 سورہ اللیل اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ یہاں جو انہوں نے لکھا ہے فتح محمد جالندھری نے، یہ ہے جو مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، الذی یوتی مالہ یتزکا، یعنی جو مال دیتا ہے یہ کہ وہ پاک ہو۔ اب یہ کیا ہے، الذی یوتی وہ جو کہ وہ دیتا ہے، مالہ اپنا مال، یتزکا یہ کہ وہ تمہیں فروغ دے، یعنی وہ شخص جو اپنا مال کو دیتا ہے فروغ دینے کے لیے۔ اچھا اب اس کے بعد آ جائیے 2 کی 232، سورہ بقرہ آیت نمبر 232، یہاں پر لفظ ہے ازکا اس سے۔ اچھا یہ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے کہ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو ان کو دوسرے شوہروں کے ساتھ جب وہ آپس میں جائز طور پر راضی ہو جائیں نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں خدا اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور خدا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت کو ذرا سمجھ لیں کیونکہ یہ بڑی گہری آیت ہے اور ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کوئی طلاق ولاق نہیں دلواتا ہے عورتوں میں۔ تو یہ ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم کمزور کو نجات کے لیے چلاتے ہو۔ طلق کہا جاتا ہے چلنے کے لیے، کسی الگ سے الگ ہو کر چلنا، جیسے سورہ کہف میں آتا ہے فن طلق، آپس وہ دونوں چل پڑے، تو وہاں یہ لوگ خود بھی ترجمہ چل نہیں کرتے ہیں، وہاں طلاق نہیں دلواتے ہیں کیونکہ وہ موسیٰ اور خضر کی بات کرے اپنے روایتی روح سے بھی۔ اچھا النساء میں نے پہلے ہی بتایا کہ کمزوری کے لیے، تو جب تم چلاؤ کمزوروں کو، فبلغنا پس انہیں پہنچاؤ، اجلہن ان کی مقررہ مدت، فلا تعضلوہن تو پس تم انہیں سختی اور پیچیدگی نہیں کرو۔ ازل کہا جاتا ہے پیچیدگی پیدا کرنے کو یا سختی کرنے کو، تو پس تم ان سے سختی اور پیچیدگی نہیں کرو۔ ان ینکحنا یہ کہ وہ جذب ہو جائیں، ازواجہن ان کے ساتھیوں میں، یہ پوری جماعت کی بات ہو رہی ہے، یعنی کسی خاص عورت کے لحاظ سے بات نہیں ہو رہی ہے۔ اذا تراضوا جب وہ راضی ہوں، بینہم بالمعروف دیکھیں کون ان کے درمیان پہچان کروائی ہوئی پر، ذالک یوعظ بہ اور یہی نصیحت کی جاتی ہے اس کتاب کے ذریعے، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی ہے تم میں سے اللہ کو اور یوم آخرت کو مانتا، ذالکم ازکیٰ لکم واطہر اور وہی خوب فروغ دینا ہے تمہارے لیے اور تطہیر ہے، خوب تطہیر ہے یعنی صاف ستھرا ہونا ہے، واللہ یعلم اور اللہ یہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم یہ نہیں جانتے ہو۔ تو یہ رواں ترجمہ بن جائے گا اور جب تم کمزوروں کو نجات کے لیے چلاؤ پس انہیں پہنچاؤ ان کی مقررہ مدت، پس تم انہیں سختی اور پیچیدگی نہیں دو، یہ کہ وہ ان کے ساتھیوں سمیت جذب ہو جائیں، جب تم رضامند ہو جاؤ ان کے درمیان پہچان کروائی پر یعنی قرآن پر،
اور یہی تمہیں اس کتاب کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے جو کوئی تم میں سے اللہ اور یوم آخرت کو اگلے دورانیے کو مانتا ہے، اور وہی خوب فروغ دینا ہے تمہارے لیے اور خوب تطہیر ہے، اور اللہ یہ جانتا ہے اور تم یہ علم نہیں رکھتے ہو، تم یہ نہیں جانتے ہو۔ اچھا اب آ جائیے 18 کی 19 سورہ کہف آیت نمبر 19۔ یہاں بھی جو لفظ ہے ازکا ہی ہے، یہ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلْيُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اب جو ان کا ترجمہ ہے وہ ہے، اور اسی طرح ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ آپس میں ایک دوسرے سے دریافت کریں۔ ایک کہنے والے نے کہا کہ تم یہاں کتنی مدت رہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہوں نے کہا جتنی مدت تم رہے ہو تمہارے پروردگار ہی اس کو خوب جانتا ہے، تو اپنے میں سے کسی کو یہ روپیہ دے کر شہر کو بھیجو، وہ دیکھے کہ نفیس کھانا کون سا ہے تو اس میں سے کھانا لے آئے، اور آہستہ آہستہ آئے جائے اور تمہارا حال کسی کو نہ بتائے۔ تو یہ تو خیر پوری کہانی انہوں نے بنایا ہے، اور پورا سورہ کہف کو سمجھانے میں تو کافی ٹائم لگے گا، کیونکہ یہاں صرف ازکا کے حوالے سے کھولا ہے، تو لہذا صرف اسی آیت کو سمجھا دیتے ہیں۔ 18 کی 19 وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح وہ ہم سے اٹھے، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، اپنے درمیان باہم سوال کرنے کے لیے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، تو کہا کہنے والوں نے ان میں سے ہی تم کتنا رہے، کتنا عرصہ رہے، کتنے رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دورانیہ یا کچھ دورانیہ۔ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، انہوں نے کہا تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تم رہے۔ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ، پس اٹھاؤ تم میں سے کوئی ایک تمہارے ورق کو اٹھائے۔ یہ جو ورق ہے یہ وہ ورق ہے جو ہمارے یہاں قانون یا نظام بنایا جاتا ہے، یہ ورق ہے لکھا ہوا، یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کہیں کوئی پتہ رکھا ہوا تھا یا کچھ اور تھا۔ اس کو کہہ رہے کہ حاذہ الی المدینۃ، اور یہی شہر کی طرف، فلینظر، پس وہ دیکھے، ایھا ازکا، کہ کون اسے فروغ دیتا ہے، طعاماً ضروریات زندگی میں، فلیاتکم برزق منہ، پس وہ تمہیں دے اس سے سامان نشوونما کو، ولیتلطف، اور تم باریک بینی سے یعنی اس کا جائزہ لینے کے لیے ہو، ولا یشعرن بکم احدا، اور وہ تم کو کوئی ایک شعور نہیں دیں۔ تو یہاں بھی بات پورے سسٹم اور نظام کی ہو رہی ہے، تو اسی لیے اب اس کو رواں ترجمہ یوں سمجھ لیں کہ اور اسی طرح وہ ہم سے اٹھے اپنے درمیان باہم سوال کرنے کے لیے۔ ان میں سے کہنے والے نے کہا تم کتنی دیر رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک دورانیہ یا کچھ دور رہے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو تم رہے، پس تم میں سے ایک تمہارے ورق کو اٹھائے اسی سے، بس یہ دیکھو شہر کی طرف کون اسے ضروریات زندگی میں فروغ دیتا ہے، بس وہ اس سے سامان نشوونما تمہیں دینے کے لیے ہوں اور تمہاری باریک بینی کے لیے ہوں، اور تم کو کوئی ایک شعور نہیں دے۔ اچھا اب اسی 18 کی آیت نمبر 74 دیکھ لیں، 74۔ یہاں لفظ اس مادے سے زکیتم ہے، تو یہ لفظ ہے فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا۔ یہاں جو فتح محمد جلال صاحب کا ترجمہ ہے کہ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ رستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ اب دیکھیں یہاں پر پہلی لفظ فانطلقا، یہاں یہ جو ہے یہ خود انہوں نے ترجمہ یہ کر دیا کہ وہ دونوں چلے، یہاں طلاق نہیں دلوا رہے ہیں۔ طلاق کا مطلب ہی ہے کہ نجات کے لیے چلنا، تو فانطلقا، پس وہ دونوں نجات کے لیے چلے یا دونوں چلے، حتی یہاں تک کہ اذا لقیا غلاما، جب انہیں ایک کام کرنے والا ملا، غلام کہتے ہیں ورکرز کو، فقتلہ، پس وہ اس سے جھگڑا، قال اقتلت نفسا، تو کہا کیا تو جھگڑتا ہے نفسیات سے، زکیۃ بغیر نفس،
بغیر اس نفسیات کو فروغ دیے، لقد جئت شیئا نکرا، تو یقیناً تم نے جو دیا ہے وہ کچھ اجنبیت والی بات ہے۔ نکرا جو ہے وہ یعنی انکار والا، اجنبیت والا، جو قرآن کے باہر والی بات ہو جائے۔ تو اس کا رواں ترجمہ بن گیا کہ پس وہ دونوں نجات کے لیے چلے، یہاں تک کہ جب وہ کام کرنے والوں سے ملے پس اس سے جھگڑا کیا، کہا تو کیا ایک سوچ سے سوچ کو بغیر فروغ دیے لڑتا ہے؟ تو یقیناً تم کچھ نامانوسیت یعنی اجنبیت والی بات دے رہے ہو۔ اب آ جائیے آپ 19 کی 19 سورہ مریم آیت نمبر 19۔ یہاں جو لفظ ہے وہ زکیہ ہے، یہ قال انما انا رسول ربک لیہب لک غلاما زکیہ۔ اب جو اس کا انہوں نے ترجمہ لکھ رکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں۔ یہ انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہاں پر فرشتہ آیا اور وہ لڑکا بخش رہا ہے، یعنی بغیر شادی کے سب کچھ پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہا ہے۔ یعنی قالا کہا، انما بے شک جو انا میں ہوں، رسول رب کا تمہارے رب کا پیغام دیتا ہوں، لیہب لکی اور میں بلا معاوضہ دینے کے لیے ہوں تمہارے لیے، غلاما زکیہ فروغ دینے کے کام کرنے والے۔ یعنی اب اس کو رواں ترجمہ کر لیں کہ کہا بے شک جو میں ہوں تیرے رب کا پیغام دینے والا ہوں اور تیرے لیے کام کرنے والے، فروغ دینے والے، بلا معاوضہ دینے کے لیے ہوں۔ اب آ جائیے 24 کی 28 اور 30، حالانکہ شاید یہ پہلے بھی ہو گیا تھا، ایک مرتبہ اور کر دیتے ہیں۔ یہاں لفظ ہے ازکا، سورہ نور آیت نمبر 28۔ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اب جو ان کا ترجمہ کہ اگر تم گھر میں کسی کو موجود نہ پاؤ تو جب تک تم کو اجازت نہ دی جائے اس میں مت داخل ہو، اور اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، اور تمہارے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام تم کرتے ہو خدا سب جانتا ہے۔ یہ جو ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا پس اگر تم نہیں پاؤ، فیہا اس میں، احدن کسی ایک کو، فَلَا تَدْخُلُوهَا پس تم اس میں داخل نہیں ہو، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ یہاں تک کہ تمہارے لیے ضابطہ ہو، وَإِن قِيلَ اور اگر کہا جائے، لَكُمْ ارْجِعُوا تمہارے لیے کہ پلٹ جاؤ، فَارْجِعُوا پس پلٹ جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وہی خوب فروغ دینا ہے تمہارے لیے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اللہ اس کو جو تم عمل کرتے ہو جاننے والا ہے۔ اب اسی کی آیت نمبر 30 دیکھ لیجئے، یہاں بھی لفظ ہے ازکا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ کرتے ہیں خدا ان سے خبردار ہے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ کہو ماننے والوں کے لیے، یغضوا من ابصارہم اپنی بصیرتوں کو غیظ میں نہ رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اور وہ حفاظت کریں اپنے نقائص کی، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ وہی خوب فروغ دینا ہے ان کے لیے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ بے شک اللہ خبر رکھنے والا ہے اس کا جو وہ بنا کر دیتے ہیں۔ یہ صنع ہے، صنعت سے یعنی بنا کر دینا۔ تو یہ ہو گئی آج زکا کے حوالے، یعنی زکو کے مادے سے جتنے الفاظ تھے سب کا ترجمہ ہو گیا۔ اب جو آپ لوگوں کا سوال وغیرہ ہو تو یہ انشاءاللہ آئندہ نشست میں اس کا جواب کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر دوسرا موضوع اٹھائیں گے۔ السلام علیکم۔ زکوٰۃ کمپلیٹ ہو گئی۔